अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और आपको दोनों जहां की खुशियां नसीब करे। हमारे लिए भी दुआ फरमा दिया करें, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए हमेशा आसानियाँ फरमाए। तो इस्लामिक इख्तियारी का पेपर है मेरे आर्ट्स के स्टूडेंट्स का, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं और 9 के 9 बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के साथ स्टडी कर रहे हैं, इस्लामी इख्तियारी का उनका पेपर है परसों जुमे वाले दिन। तो उनकी पेपर स्कीम, पेपर कैसे आप तैयार करोगे, कौन सी चीज़ करो, कहाँ से करो, कैसे करो, कितनी करो, जो आपको पूरे 75 मार्क्स मिले। दिस इज़ टोटली जो है वो आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले गुजारिश है, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने सर जी का चैनल। आप लोगों के लिए बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं, बहुत सा खलूस। और आज की वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 0313 74 9006, उसकी 400 फीस है। आप ग्रुप में अभी ऐड हो सकते हैं। आपको डोर स्टेप पे बगैर पूछे बगैर मांगे इंशाल्लाह चीज़ें घर में पहुंचेंगी। और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ऐसे जो स्टूडेंट जो ग्रुप में ऐड तो नहीं हो सकते लेकिन वीडियोस के ज़रिए वो चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको भी इससे फ़ायदा इंशाल्लाह ताला मिल सकता है। सबसे पहले तो बताइएगा कि आपका ताल्लुक किस बोर्ड से है, और दूसरी बात बताइएगा 9th की जो इस्लामी तैयारी का आपने पेपर दिया था उसमें आपके कितने नंबर थे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। 75 नंबर का आपका पेपर है बेटे। सबसे पहले मैं बात करूंगा 15 नंबर की MCQs की। पूरी किताब से आपको जो है वो MCQs आएंगे। सबसे पहले इसका मैं सिलेबस बता दूं। आपका इसमें जो है आयात हैं वो आयात 11 से लेकर 19 तक आयात हैं। अहादीस 14 से लेकर 25 तक हैं। और जो इसका तीसरा चैप्टर तौहीद वाला वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। और ग्रामर का जो सेकंड हाफ हिस्सा है वो आपका सिलेबस का हिस्सा है। 15 नंबर के MCQs आएंगे बेटा, जिसमें से जो आपके 5 MCQs हैं वो आपके आयात में से आएंगे। 5 MCQs आपके आई थिंक बाब सोम से जो तौहीद वाला चैप्टर उसमें से आएंगे। और 3 MCQs आपके अहादीस से आएंगे। और 2 MCQs जो है वो आपके ग्रामर वाले जो पोर्शन है वहाँ से इंशाल्लाह ताला आएंगे। याद रखिएगा MCQs का तो कोई स्पेसिफिक गेस नहीं होता, उसकी तैयारी है, रीडिंग है, कर लेंगे तो आपके MCQs अच्छे आएंगे। मॉडल पेपर से हेल्प ले लें, स्कूल के टेस्ट दें। सो दीज आर द ओनली सोर्सेज कि आप MCQs को तैयार कर सकते हो। अब हम आते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। 60 नंबर का पेपर है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आयात के तर्जमे हैं, अहादीस है, तशरीह है, इसके अलावा हदीस का तर्जमा तशरीह है, मौज़ूआती मुताला जात यानी यूनिट नंबर 3 है आपका, और उसके बाद ग्रामर है। शॉर्ट की मैं बात करूं तो बेटा जी शॉर्ट के 3 पोर्शंस आपको आएंगे। हर पोर्शन के अंदर आपके जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। यानी टोटल 24 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 15 के आंसर देने हैं। तो हर पोर्शन में जो 8 क्वेश्चंस हैं बेटा उसमें जो आपके 2 सवाल है वो आपके हदीस से होंगे, आयात से होंगे। 2 सवालात आपके हर पोर्शन में हदीस से होंगे। और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बाब सोइम से, या एक आधा क्वेश्चन हो सकता है ग्रामर से होगा। आई रिपीट वंस अगेन, 2 सवाल आपके हर शॉर्ट के पोर्शन में आयात से, 2 हदीस से, और 3 या 4 क्वेश्चन नॉर्मली जो है वो आपके यूनिट नंबर जो है वो 4 से आएंगे। ठीक है जी। अब आपके अगर आयात और हदीस भी अच्छी तरीके से याद हों, उनके तर्जुमे, उनके तशरीह, उनके अल्फाज के मानी, तो आप हर पोर्शन में 4 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। या अगर आयात और हदीस नहीं आती तो आप सिर्फ जो इसका बाप नंबर स्वयं कर लो तो भी आपके जो है वो 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हर पोर्शन में कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन आयात और हदीस को आप अच्छे तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह ताला 4 शॉर्ट क्वेश्चन तो हो जाएंगे और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आप निकाल ही लेंगे। माशाल्लाह समझदार हैं आप। उसके बाद बात आती है बेटा जी आयात की। उसके बाद हाँ जी आपका हिस्सा 2 शुरू होता है। 3 आयात आपको आने हैं जिसमें से आपने 2 का तर्जुमा और 2 उन्हीं की तशरीह करनी है।
ان آیات کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا. کچھ عام آیات ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا. تو آپ اپنی اسلام اختیاری کی بک پکڑ لیں, نشانیاں لگا لیں. اگر آپ کو تحریری شکل میں چاہیے تو گروپ میں ایڈ ہو جائے تاکہ آپ کو نشانی لگانے کی زحمت بھی نہ کرنی پڑے. اس کے لیے آپ کو 0313 74 9006 پہ آنا پڑے گا. وہاں پہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے 400 فیس ہے, گروپ میں ایڈ ہو جائے تو ریٹن فارم میں آپ کو جو چیزیں انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے. سب سے پہلے اس کی آیت نمبر 11 ہے, اذ السماء انفطرت و اذ الکواکب انتثرت, جب آسمان پھٹ جائے گا تارے بکھر جائیں گے. یہ آیت بیٹا آپ نے پوری کرنی ہے کیونکہ اس میں سے اکثر اوقات آیات آ رہی ہیں. اذ السماء انفطرت بہت دفعہ آئی ہے, علمت نفس ما قدمت واخرت وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو آیت نمبر 11 ہے اس کا ترجمہ مکمل کر لیں, اس کے تشریح بھی مکمل کر لیں. اس کے بعد آ جاتی ہے اس کی آیت نمبر 12. اس میں سے کچھ اہم آیات ہیں جو آپ نے کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے اس کی آیت نمبر والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. دوسری آپ کی اس کی اہم آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذر لا هم یؤمنون. اس کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم. اس کے بعد اس میں سے یحادون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. اس کے بعد لاسٹ پہ اس کے آپ نے آیت کرنی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ سَفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اس کے بعد آیت نمبر آپ آ جائیں گے 13 میں. یہ بھی چھوٹی سی آیت ہے, اس کو بھی آپ نے مکمل کرنا ہے. اس میں سے کوئی سی بھی آیت آپ کو آ سکتی ہے. آیت نمبر 14 میں آ جائے تو اس کی جو سیکنڈ آیت ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, یہ کرنی ہے. اس کے بعد تیسری ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقات, یہ کرنی ہے. اس کے بعد آپ آ جائے آیت نمبر 15 میں, تو اس کا پہلا حصہ آپ کریں گے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے آیت نمبر 16 کے اندر. یہ چھوٹی سی آیت ہے, یہ مکمل کرے, بڑی ہی اہم آیت ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے. اس کے بعد 17ویں آیت میں آئیں گے تو اس کا پہلا ہی آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک مومنوں نے, اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان کے بدلے سودا کر لیا ہے. اس کے بعد اسی کی دوسری آیت ہے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا, یہ آپ نے کرنی ہے. آیت نمبر 18 میں آئیں گے تو اس کی پہلی آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے بعد اس سے نیچے آئیں گے آپ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس کے بعد اسی کی آپ آیت میں آئیں گے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور اس کے بعد وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَّا عُنُوقِكَ. اس کے بعد اسی کی نیچے آئیں گے آپ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ. اس کے بعد اس کی آگے اینڈ پہ جا کر نا بڑی اہم آیت ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَا تَخْرِقُ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالُ طُولًا. اس کے بعد آپ آ جائیں گے آیت نمبر 19 میں. اس کے پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. اس کے بعد اس کا آگے آئیں گے تو انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. اس کے بعد نیچے آئیں گے تو ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا. اس کے بعد سب سے اینڈ پہ آئیں گے بڑی اہم ترین یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم, اے مومنو اے انسانوں, ہم نے آپ کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور آپ کے قبیلے بنائے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہم آئیں گے آپ کی احادیث کے اندر. تو احادیث بیٹا جی جو سب سے امپورٹنٹ حدیث ہے وہ آپ کی ہے حدیث نمبر یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں 13 نمبر, جس نے جو وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کیا بڑوں کا ادب نہ کیا. اسی طرح حدیث نمبر 14, حدیث نمبر 16, 18, 20,
22-23 یہ احادیث ہے جو کہ مچ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آ جائیں اب یونٹ نمبر 3 کے اندر، تو توحید والا ٹاپک، توحید کیا ہے، اسلام توحید پہ کیوں زور دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کردار سازی میں توحید کا حصہ، دس از ٹو مچ امپورٹنٹ، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکیزگی والے حصے میں آ جائیں گے تو طہارت کی اقسام آپ کریں گے۔ علم کی ترغیب، اسلام نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب کیسے دی، یہاں پہ آپ قرآن کی آیات کا حوالہ دے کے اس پوائنٹ کو مینشن کریں گے۔ عدل میں آپ آئیں گے تو عدل کے آخر پہ آپ کو سوال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضیوں اور ججوں کے لیے کون سا ضابطہ اخلاق بنایا، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اگلے ٹاپک میں آ جائیں گے تو جہاد ہے، جہاد کی اقسام اور جہاد کا معنی مفہوم آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد دوران جنگ مجاہدوں کے لیے دستور العمل، یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے آگے آئیں گے، بڑا ہی اہم ترین کوسچن ہے، روزی کمانے کے 5 جائز ذرائع۔ عفت و حیا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ سماجی انصاف کے اندر آئیں گے تو معاشی مساوات کو آپ کریں گے، اور معاشی نظام کن بنیادوں پہ چل رہا ہے یہ آپ نے کرنا ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ اسلامی نظام معاشی نظام کے خصوصیات آپ نے لکھنی ہے۔ فرض شناسی والے ٹاپک میں آئیں گے 10ویں میں، تو وہاں اپنے حقوق اللہ، حقوق النفس پہ ورک کرنا ہے، اور حقوق العباد یعنی حقوق کی تینوں اقسام آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں آ جائیں گے اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات، یہ آپ نے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے، آپ کا جو لاسٹ کوسچن ہے گرامر والا۔ آپ کی گرامر کے، آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے، آپ کی ٹیکسٹ بک کا گرامر شروع ہوتی ہے بیٹا جی پیج نمبر 122 سے 132 تک، 10 پیجز ہیں، تو یہ آئی تھنک 25 تک یہ 9th کا 10th کی اس میں ضمیر منفصل کی قسمیں یہاں سے شروع ہوتا ہے اور لاسٹ تک چلتا ہے، یعنی فعل کی قسمیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ آپ نے ساری ڈیفینیشنز کرنی ہے اس کی، اس گرامر کی تمام اصطلاح کی گرامر کی ڈیفینیشنز، اور ہر ڈیفینیشن کی 2 ایگزامپل، چونکہ پیپر میں ایسا ہی ہے، جملہ اسمہ کی تعریف کریں اور 2 مثالیں 3 مثالیں دیں، فعل مضارع کی تعریف کریں اور 3 مثالیں دیں، اور یاد رکھیے گا یہ مثالیں آپ نے عربی میں لکھنی ہے، اردو میں یہ ایگزامپل آپ لکھیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ مثال کے طور پر خارجہ وہ نکلا، آکلا اس نے کھایا، سمعا اس نے سنا، اگر آپ اس کی مثال لکھو گے اس نے سنا، آپ کو نمبر نہیں ملے گا۔ عربی میں آپ نے اس کا آنسر دینا ہے۔ سو اسلامیت اختیاری بڑا ہی آسان سا سبجیکٹ ہے، لیکن مشکل اس لحاظ سے ہے کہ اس سبجیکٹ میں پنجابی کے اندر اپنے کو لونا چھڑ نہیں سکتے، جو تھی لمبی علیہ میں چھڑ دے ہو، چونکہ اسلام سے متعلق ہے، قرآن سے متعلق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، یہاں ہمیں لکھنے میں بڑی ہی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اور میں بھی گزارش کرتا چلوں کہ جو آیات میں آپ کے ساتھ تحریری شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ میں نے لکھی ہوئی ہیں، آئی تھنک یہ دیکھیے گا، تاکہ بچوں کو ڈھونڈنے میں پرابلم نہ ہو۔ ترجمہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، میں نے آیت کا نمبر اور آگے آیت لکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ یہاں پہ آیات لکھنے میں بھی جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ سے معذرت خواہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور آپ کو بھی اگر اس میں کوئی غلطی نظر آ گئی تو معاف فرمائیے گا، معافی کا حقدار ہوں۔ محنت کریں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اس ملک کے لیے، بہت سی زندگی آپ کے لیے بہت کچھ انتظار کر رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، اب محنت کریں اور زندگی کے اندر بہت کچھ حاصل کریں، اپنے والدین کے لیے زندگی میں محنتیں کریں، اپنے دوست احباب کے لیے کریں، اپنی خوشیوں کا حصہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں۔ میرے لیے بھی ہو سکے تو دعا کر دی کریے گا۔ ویڈیو بنانے میں، بولنے میں، سمجھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔